بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے اس رویے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اگر وہ طائف جا کر دعوت اسلام دیں اور وہاں کے سردار ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملے گی۔ یہ سوچ کر آپ نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ طائف پہنچ کر آپ نے کچھ دن آرام کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی۔ آپ نے وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا بلکہ طائف کے بدمعاش اور شریر لوگ آپ کے پیچھے لگا دیے، جو جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور آپ کا تعاقب کرنے لگے۔ یہ لوگ نازیبا جملے کہتے اور اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے کہ پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آگے ہوتے اور پتھر اپنے بدن پر لیتے، جس سے وہ خود بھی لہو لہان ہو گئے۔ جب آپ درد کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو کوئی شریر آگے بڑھتا اور بڑی بے دردی سے آپ کو جھٹکا دے کر کھڑا کر دیتا اور چلنے پر مجبور کرتا۔ جب آپ چلنے لگتے تو یہ ظالم آپ پر پتھر برساتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی مذاق اڑاتے۔ آخر کار آپ نے زید بن حارثہ کے ساتھ قریب میں موجود انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مشہور کافر اور آپ کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ کی حالت دیکھ کر وہ بھی آپ کو رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے آپ کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ انگوروں کا خوشہ بھیجا جو آپ نے قبول فرمایا۔ آپ کی باتیں سن کر انگور لانے والا نصرانی غلام عداس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مقام میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام عرض کر کے عرض کرنے لگا کہ اے محمد، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑ ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں میں سے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سفر طائف سے واپسی پر مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے۔ رات میں جب آپ نماز تہجد میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن پاک سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنات نے واپس جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی تو مکہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہوں نے اسلام قبول کیا۔